حالیہ سے ہے، وہ جلوہ بار اسٹیج ہو چکے، مائک پر تشریف لائیں اور اپنے ولولہ انگیز خطاب سے ہم سب سامعین کے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائیں۔ حضرت کا استقبال نعروں سے فرمائیں: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، آپ کے پند و نصیحت کا انہیں ہے انتظار۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ارتضى حبیبہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وبارک وسلم ابدا ابدا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حسب سابق بڑے خوبصورت اشعار جو میری ہر تقریر کا حصہ ہوتے ہیں حصول برکت کے لیے، حکیم الامت مصور پاکستان، شاعر مشرق، مرد قلندر، درویش ملت اسلامیہ، درویش لاہوری، فرزند سیالکوٹی، اور سیالکوٹ میں ایک اللہ کے ولی ہیں امام علی الحق، ان کے پہلو میں آرام فرما شیخ نور محمد کے لگتے جگر سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورحمۃ واسعہ نور اللہ مرکدہ وبرد اللہ مرجعہ۔ آپ لکھتے ہیں کہ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجب نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغے حرم نہ ہوتا، اور یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی پہ یہ گنچے بھی پریشاں ہوتے، رخت بردوش پہ سب دستوں گریباں ہوتے، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، خیمہ یا فلاح کے استادے میں تشکک ہوتا، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے، نہ دست و جبل توحید کے حدیقاں ہوتے، حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، پر کیا عجب کہ وہی تیرے حضور پر پہنچے۔ اسی پس منظر میں کسی نے لکھا ہے کہ قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینہ اور ہے، عرش معلیٰ اور ہے، طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، ارے اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ عربی کا ایک جملہ ہے الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، یعنی حقیقت وہ جسے دشمن بھی تسلیم کریں، سچائی وہ جس کے سامنے بیگانے بھی، غیر بھی، مخالف بھی، معاندین و ناقدین بھی سرے تسلیم خم کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ ڈاکٹر جگن ناتھ آزاد ایک ہندو شاعر، استدراج ہے یہ، کہتا ہے وہی عالم جسے کہلانا تھا تہذیب کی دنیا، وروے زمین آج تھا تخریب کی دنیا، وہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، افلاطون کی خرد و سکرات کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا،
شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا، صحاب کرم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، ارے وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ جسم پر پھولوں کے ہے رنگین لبادہ نور کا، خوشگلو طاہر کے لب پر ہے قصیدہ نور کا، ارے مصطفیٰ کا شہر ہے یا کوئی بکا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، حضرت شبیر و شبر ہیں اساسہ نور کا، اصغر و اکبر کے سر پر ہے امامہ نور کا، سب خانوادہ نور کا، کنبہ قبیلہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، اور کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد، کاف ہا یا عین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا، اور تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، نور کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔ اور اسی پیغام کو، ہمارے مسلک و مشرب اور نظریے کو پنجابی کے ایک بڑے مشہور زمانہ مارکۃ اللہ را شہرہ آفاق نعت گو شاعر نے یوں اشکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں فلک خوبصورت سجایا نہ ہندا، کسی شاید ابھی اتسایا نہ ہندا، نہ یہ عرش کرسی نہ چاندتے نہ تارے، شب و روز دے نہ ہندے نظارے، نہ جن و بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں تے تاجاں دے سلطان ہندے، محلاں دے والی نہ دربان ہندے، نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی، ہوائے نہ ہندی نہ ہندا اے پانی، نہ عرش و فرشتے نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہندا ظہوری، کسے شاید ابھی اتھے سایہ نہ ہندا جے رب نے محمد بنایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ امن والہ اعظم شانہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ وعز اسمہ، قہار غفار جبار غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم، خالق کائنات مالک کائنات رازق کائنات خالق کریم، مالک و رؤوف الرحیم رب السماوات والارض، مالک لم یزل احکم الحاکمین، پروردگار عالم مطلق بے نیاز جل وعلا کی حمد و ثنا تعریف و توصیف، اور اس کے پیارے محبوب دانائے کل عیوب طالب و مطلوب، آقا نامدار مدنی تاجدار مطلوب کردگار تا ابد قرار، شفیع روز شمار فخر آدم و بنی آدم، سید عالم نور مجسم رہبر مکرم، شفیع معظم رحمت دو عالم، نبی محترم رسول محتشم، سرور دو جہاں سید کون و مکان، صاحب تاج و معراج شہر یار مملکت حسن و جمال، آئینہ حق نما مظہر ذات خدا، باعث تکوین کون و مقام، باعث تخلیق کائنات بلکہ وجہ تخلیق کائنات، شان کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات، ہادی کل ختم الرسل مولائے کل حضور پر نور حبیب رب غفور سید یوم النشور، سبب کون و مقام مالک زمین و آسماں اور حجدہ ہزار عالم کی حقیقی روح رواں، شاہکار تخلیق قدرت راز آشنائے روز مشیت، مربی ملت شفیع امت، عنوان دیوان نبوت، سلطان ایوان فتوت، قالب روح غیب الغیب، قلب فتوح بے آب و ریب، شاہ اسرار قدم، ماہ انوار حکم، لطیفہ علوم عرفاں، صحیفہ رقوم احسان، گوہر خزینہ بطحال، علو گنجینہ طاہا، مکرم مجتبا، معظم مقتدا، معلم مقتدا، مقدم مرتجا، زیب مقام دنا، فتدلہ امام الانبیاء، حبیب کبریا، شافع روز جزا، شب اسرا کے دولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مجتبی ارواحنا فدا، علیہ تحیت و ثنا کے دربار بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض خدمت کرنے کے بعد، حمد و مدحت کے بعد، میں سب سے پہلے بارگاہ لا یزال میں بارگاہ ربوبیت و وحدانیت و الوہیت و سمدیت میں دعا گو ہوں کہ وہ ہمارا رب، وہ خالق و مالک، وہ پروردگار جو رات کے اندھیروں کو دن کی روشنی میں تبدیل کرنے پہ قادر مطلق ہے، وہ ہمارے غموں کو خوشیوں میں، مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستیوں میں، اور جہاں دوریاں ہیں، عداوتیں ہیں، کدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں، انہیں محبتوں میں تبدیل فرمائے، اور دشمنوں کی دشمنی سے، مبغضین کے بغض سے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، شر انسان سے، شر شیطان سے محفوظ فرمائے، تکبر کے، غیبت کے، کردار کشی کے، نخوت کے، خلوف کے، منافقت کے، فتنوں کے،
रेशा दबानियों के बुतों को अपने इज़्ज़त खास से पाँच पाँच फरमाए। मुझसे कबल इंतहाई शर्फ व मजद के लायक सादात अतहार ने और नुक्ता संज खुतबा ने शर व बस्त के साथ आज की इस बज़्म को, जो अज़मत व इज़्ज़त व शान रिसालत के साथ मुअन्वन है, खूब आश्कार किया। सादात अतहार ने हज़रत क़िबला सैयदी पीर पाशा साहब मताअन अल्लाह ताला बितूल हयातिही और हज़रत क़िबला अल्लामा अशाह इमादुद्दीन हामिद पाशा अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी और हज़रत अल्लामा क़िबला सैयदी अशाह नजमुद्दीन साक़िब पाशा सल्लमहुर रहमान और हज़रत अल्लाम क़िबला मुफ्ती साजिद हुसैन मद्दल्लाहु ज़िल्लहु वज़ीदा इज़्ज़ुहु ने कमाल आलिमाना और अदीबाना खिताब फरमाया और बहुत सारे मौज़ूआत को कवर किया, हमें भी रहनुमाई दी। और हज़रत पीर पाशा साहब के लख्ते जिगर सैयद मेहदी पाशा साहब ने खूबसूरत कलाम से महफ़िल को नूर अला नूर फरमाया। हज़रत क़िबला खलीफा अलहाज मोहम्मद इलियास खोखर खानका कादरिया महमूदिया से जलवागर हैं। उनके हुक्म की तामील में ही मुझे इस दफ़ा शिकागो की सरजमीन पे आपके साथ मुलाकात का शर्फ व एज़ाज़ मिल रहा है। और हमारे शेख साहब, पूरा नाम सुभान अल्लाह, ये नाम तो मुझे अल्लाह नहीं बोलना चाहिए, अभी आपने मुझे। और खानका फराबी से डॉक्टर एहसान साहब के साहबजादे मोहसिन खान साहब और रज़ाक राजा साहब, सलमान खोखर साहब, हसान राशिद हसान साहब, मैं नाम सबके लेना चाहता हूँ। मैं पिछली मरतबा भी अर्ज़ कर रहा था कि हर विज़िट में 2 नए नाम ऐड हो जाते हैं तो वो अजबर हो जाते हैं, तो फिर मैं उनका इजाफा कर लेता हूँ। जिनके नाम मैं नहीं जानता, आप सब मेरे सर का ताज हैं। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। जितने बड़े बड़े अरफा वाला जुमले मेरी हौसला अफजाई के इस खानका कादरिया जीलानिया पर इन सादात पाक ने, सादात अतहार ने, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, वो मुझ जैसे छोटों को भी नवाजते हुए किसी कसरे नफसी से काम नहीं लेते। वो कोई इस तरह का मतलब सिर्फ रख रखाव के लिए नहीं, बड़ी लिल्लाहियत के साथ नवाजते हैं। करीमों को नवाजना आता है। अल्लाह पाक इस खानका को, इस बारगाह को, इस दरगाह को, जिसका पस मंज़र इल्मी भी है, रूहानी भी है, तसव्वुफ़ व तरीक़त के हवाले से भी, खिदमात दीनिया हक़्क़ा के हवाले से भी एक खूबसूरत हिस्ट्री है। अल्लाह पाक इनके तसद्दुक़ व तुफ़ैल आज की इस खूबसूरत बज़्म को अपनी बारगाह ला यज़ाल में कबूल व मंजूर फरमाकर मेरे लिए, आप सब के लिए, हम सब के लिए निजात उखरवी का सबब और बख्शिश का बहाना बनाए। हज़रात अज़ीज़ वक़ार, मुफ्ती साहब क़िबला ने और दीगर सादात अतहार ने अपनी गुफ्तगू में आप हज़रात को बताया कि गुस्ताखियाँ कब से शुरू हुई हैं। मैं ये समझता हूँ कि तारीख़ ये बताती है कि हर दौर में बदबख्तों ने, गुस्ताखान रसूल ने, शातमीन रसूल ने बदतमीज़ी का, गुस्ताखी का, ज़बान दराजी, दुश्नाम तराजी का और हर्जा सराई का तहरीरन तकरीरन कभी भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया।
اس بات کا انتہائی دکھ ہے، انتہائی تکلیف ہے، اور انتہائی لوگ اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ بڑا حساس معاملہ ہے، لیکن فکر مندی زیادہ اس لیے نہیں ہے کہ اگر کوئی چاند کی طرف منہ کر کے تھوکے تو کیا کبھی اس کے تھوکنے کی وجہ سے چاند کی نوری کرنوں کو کبھی فرق پڑا؟ تھوکنے والے کا اپنا ہی منہ گندا ہوتا ہے۔ مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا، مدینے کا چاند آج بھی روشن ہے، مدینے کا چاند قیامت کی صبح تک نہیں، قیامت کے بعد بھی روشن رہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ پوری عالم بزم میں ان کی تمثیل نہ ممکن ہوئی ہے نہ کبھی ممکن ہو پائے گی۔ الحمدللہ علی ذالک، یہ ہمارا عقیدہ و ایمان ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات آغاز میں فرمائی، قرآن کی آیت کا ریفرنس کوٹ کیا کہ جب ولید ابن مغیرہ نے گستاخی کی تو میرے اور آپ کے آقا مولا پیغمبر اسلام ہادی برحق رحمت دو جہاں خاتم النبیین رسالت معاب حضور اقدس اکمل و اجمل ارحم و اکرم لطیف اطہر نبی کریم رؤوف الرحیم در یتیم علیہ تحیت و تسلیم اپنی شان رحمت للعالمینی کے مطابق خاموش رہے، مگر عرش کا رب بول پڑا اور قرآن کی آیت آ گئی تلم بعد ذالک زنیم۔ ولید ابن مغیرہ نے جب اس آیت کو سنا تو دوڑتا ہوا گھر پہنچا اور اپنی ماں کے سر سے دوپٹہ کھینچتے ہوئے کہنے لگا کہ ہم مانیں یا نہ مانیں، لیکن محمد کی زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں یا اس محمد کی ذات والا صفات پہ جو قرآن آتا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو بتاؤ جو مجھے حرامی کہا گیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ ماں نے کہا جو بیٹا ماں کے سر سے دوپٹہ چھین لے اسے بھی مزید تشریح کی ضرورت ہے کہ وہ حلالی ہے یا حرامی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارے دین نے، اسلام نے، شریعت مطہرہ نے قرآن و احادیث کی روشنی میں بتایا ہے اور بنی نوع انسان کی بہتری، رہبری، رہنمائی، ہدایت و پیشوائی کے لیے، احقاق حق ابطال باطل کے لیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے جو بڑی بڑی ہستیاں اہل علم تشریف لائے ہیں، انہوں نے جو عزت و عظمت و ناموس رسالت کا سبق ہمیں پڑھایا اور ہمارے قلوب و ذہان میں بدیعت و راسخ کیا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اس کی تشریح کی ضرورت ہے، علماء سے سننے کی، جا کے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ شان والوں کو شان معلوم ہے۔ امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بڑا معروف جملہ ہے آپ کا، ان علماء سے ہی آپ نے متعدد بار خطباء، مقررین، واعظین سے سن رکھا ہے کہ وہ اتنی حساس اور احتیاط کی بارگاہ ہے کہ وہاں پہ الفاظ کا چناؤ بھی اس طرح کرنا ہے کہ اگر ذکر کرنا ہو کہ فلاں کے کپڑوں کو مٹی لگی ہوئی ہے تو وہ ذکر اور انداز میں، الفاظ میں ہوگا۔ اگر یہ ذکر رسالت مآب کے حوالے سے کیا جائے تو یہ کہنا زیادہ موزوں اور خوش بختی کا باعث ہے علیہ السلام کے لیے کہ کہا جائے مٹی نے بھی دامان رحمت میں پناہ لے رکھی۔ ایک اور بات حضرت نے فرمائی کہ سعودی عربیہ جو ہے، جو امت مسلمہ کے نام پہ بہت بڑا دبا ہے،
آل سعود، وہاں کی ایڈمنسٹریشن، گورنمنٹ، یا اللہ ماشاءاللہ ٹوٹل سعودی مزاج جو ہے، ان کی بے حسی پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ہمارے ایمان کا مرکز و محور سرزمین، جہاں پہ اہل اسلام کی قیادت و نمائندگی ہونی چاہیے تھی، ان کی اتنی خیانت مجرمانہ اور اس طرح غافل خاموشی ہے کہ مجھے بات یاد آ رہی ہے، ماضی میں شاہی فیملی کی ایک لڑکی نے غیر خاندان میں شادی کی، بیرون ملک جا کر آباد ہوئے، تو انہوں نے بڑے طریقہ کار اور پلاننگ کے ساتھ کھیل کھیلتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں ایکسپٹ کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، واپس آ جاؤ۔ جو ہونا تھا ہو گیا، وہ واپس آئے تو انہوں نے دونوں کو مار دیا۔ اب برطانیہ نے اس پہ، وہاں کے جو کچھ لوگ اس شعبے سے منسلک تھے، انہوں نے ایک مووی بنائی اس حوالے سے۔ جو ہی مووی ڈیتھ آف دا پرنسس، جی سید صاحب نے نام بتا دیا، ریلیز ہوئی، تو سعودی عرب کی یہ شاہی فیملی اتنی سیخ پا ہوئی کہ ان سے تمام تر سفارتی اور اقتصادی تعلقات ڈسکنیکٹ کر لیے، ان کا سفیر واپس بھیج دیا، اپنا واپس بلا لیا۔ تو مجھے یاد ہے ہمارے ایک اسکالر نے پاکستان میں کالم لکھا تھا کہ ظالموں، تمہارے نزدیک اللہ کے حبیب جن پہ اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کا رخ اس سرزمین کی طرف ہوتا ہے اور وہ مال تم کھاتے ہو، اس محمد کریم کی عزت و عظمت خاکم بدہن خدا نخواستہ تمہاری بیٹی کی عظمت جیسی بھی نہیں ہے۔ میری بات کو سمجھ رہے نا آپ؟ کہ اپنی بات آئی، اپنے گھر کی بات آئی، اپنی عزت کی بات آئی تو وہ اتنے فکر مند ہوئے، اتنے الرٹ ہوئے اور اتنا بڑا ایکشن لیا۔ لیکن فلسطین کی بات ہو، برما کی بات ہو، یا بالخصوص میرے اور آپ کے آقا مولا تاجدار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کی بات ہو، تو ان کی زبان سے کبھی آج تک ایک جملہ بھی نہیں نکلا، ایک جملہ بھی نہیں نکلا جنہوں نے ہماری نمائندگی کرنی تھی، قیادت کرنی تھی، ترجمانی کرنی تھی۔ تو ادب و احترام کے حوالے سے تو ہمیں سب کو پتا ہے، آپ کو، کہ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے بتا گئے اور بتاتے رہیں گے۔ امام مالک 40 سال سے زائد عرصہ مدینہ المنورہ میں گنبد خضرا کے قریب بیٹھ کر درس قرآن و احادیث ارشاد فرماتے رہے، تو وہ کتاب کا ورق بھی اس طرح احتیاط کے ساتھ پلٹتے تھے۔ احترام کی میں بات آپ کو عرض کروں کہ یہ اتنی بڑی بارگاہ ہے، کہیں کتاب کے ورق کے پلٹنے کی جو آواز ہے وہ بھی میری طرف سے بے ادبی کا موجب نہ بن جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن یہاں پہ میں ایک بات جو اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے بطور خاص آپ کو عرض خدمت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں، جتنے بھی دلائل، جتنے اقوال، جتنے فرمودات میں آپ کو بتاؤں گا یا بتاتا رہوں گا، یہ تو ہم پہلے مانتے ہیں، سر تسلیم خم ہے، اور اس میں ہمیں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ کسی مومن کو، مسلمان کو اللہ کے فضل و کرم سے ان چیزوں سے اختلاف نہیں ہے۔ ان دلائل کا غیر مسلموں کو کیا لینا دینا ہے اس چیز سے؟ وہ کہیں گے کہ جی آپ جتنی بھی عظمت بیان کریں، جتنی بھی شان بیان کریں، جتنی بھی بڑی بڑی باتیں کریں، اپنی کتابوں کے حوالے دیں، ہم کیوں مانیں اس چیز کو؟ تو اس حوالے سے میں آپ کو عرض کروں کہ ہم صرف اپنے آقا مولا کی عزت و عظمت اور شان و رفت و درجات کی بات نہیں کرتے، کردار، رفتار، گفتار کی بات نہیں کرتے، ہم 1 لاکھ کم و بیش با اختلاف روایات 24,000 پیغمبران اعظام، انبیاء و مرسلین کی شان کو بھی بہت بڑی گستاخی سمجھتے ہیں۔ بہت اتنا ہی احترام، لیکن یہ ہے کہ انبیاء کرام نے ہی بتایا کہ ہماری ساری شان ایک طرف اور محمد الرسول اللہ کی شان ایک طرف، تو پھر ان سے کہیں بڑھ کر ہم اپنے آقا کونین کا احترام بجا لاتے ہیں۔
آپ حضرات کی عزت و عظمت کی اور ایمان کی معراج کی اور پختگی کی میں اگر بات عرض خدمت کروں تو ایک گورے نے پچھلے دنوں کالم لکھا تھا کہ کوئی یہ کارٹون بنانا اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ کارٹون بہت عرصے سے بنتے آئے ہیں، یہ خاکے جو بناتے ہیں نا اکثر ممالک کے لوگ ان مقدس و مطہر ہستیوں کے اور ہمارے آقا کونین کے رسول الثقلین کے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ آزادی اظہار رائے کے اور فریڈم آف سپیچ کے تحت یہ رائٹ ہر کسی کا، اور ہم اس کو برا نہیں سمجھتے، لیکن اس سے سوال کیا گیا کہ مسلمان اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ مسلمانوں کا جذبہ اور ان کا جذبہ ایمانی اس طرح ہے کہ میں خاکے بنا کر، یعنی یہ میں بات تو کر سکتا ہوں برملا کہ یہ گستاخی نہیں ہے، یہ آزادی اظہار رائے ہے، لیکن میں خاکے بنا کر کسی مسلمان کے سامنے نہیں جا سکتا، میری جان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یعنی ہمارے جذبہ ایمانی، قانون کی بات یہاں کی گئی وہ سب سے پہلے ہے، لیکن جذبہ ایمانی جو ہے علیہ السلام کا وہ یہ ہے کہ کوئی جرأت و جسارت نہیں کر سکتا کہ وہ خاکے لے کر مسلمانوں کے درمیان میں کھڑا ہو جائے۔ یہ الحمدللہ۔ اچھا، میں جس موضوع کی طرف، جس بات کی طرف، خاص جس نقطے کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ عزت و عظمت، یہ دلائل ہمارے لیے ہیں۔ کفار و مشرکین اور دشمنان اسلام کے حوالے سے تو انہیں آقا کونین کی شان رحمت للعالمینی کو پڑھنا چاہیے۔ جب فتح مکہ کا ذکر ہوا، فتح مکہ ہوا، تو فاتحانہ شان کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا مولا جب مکہ المکرمہ داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کی چابی صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ایک سے بڑھ کر ایک مقام والے، منتظر تھے کہ یہ چابی کس کو ملے گی۔ تو اللہ کے نبی میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا عثمان ابن طلحہ کو بلاؤ۔ عثمان ابن طلحہ کون ہے؟ یہ ہے بات میں جو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو کسی ہم غیر مسلم سے کر سکتے ہیں، کہ وہ جتنی شانیں ہیں، جتنے مقام ہیں وہ ہمارے لیے، لیکن اس بات کا کوئی جواب دے سکتا ہے کہ عثمان ابن طلحہ مسلمان نہیں تھے اس وقت۔ گھر پیغام پہنچا کہ آپ کو بلایا جا رہا ہے، بہت پریشان ہوئے کہ آج تو میری خیر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا، اے عثمان، ہجرت والی رات میں نے تیرے گھر کا آ کر دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور تجھے کہا تھا کہ چند لمحات مجھے چابیاں دے دو، میں اللہ کے گھر میں، بیت اللہ میں، حرم پاک میں جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بڑا مایوب جواب دیا تھا، لیکن المختصر یہ کہ اس نے چابیاں نہیں دی۔ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ اس نے کہا ہر کسی کو دینے کو تیار ہوں، آپ کو نہیں دوں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا آج تیرے پاس ہیں، کل تیرے پاس نہیں رہیں گی، میرے پاس آ جائیں گی۔ تو فرمایا عثمان، میں نے کہا تھا نا، یہ دیکھ چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں۔ کہنے لگا اے محمد مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اور باقی آپ کی مرضی ہے، آپ کی اس وقت طاقت ہے، آپ جو سزا دینا چاہیں۔ میں کون ہوتا ہوں کہ میں اپنی ذات کو سزا سے بچا لوں؟ آپ نے فرمایا میں سزا دینے کے لیے تو اس سے بات نہیں کر رہا، وہ تیرا سلوک تھا اور میرا سلوک یہ ہے کہ یہ چابیاں تجھے دے رہا ہوں، یہ صرف تیرے پاس نہیں، قیامت کی صبح تک تیری نسل کے پاس ہی رہیں گے۔ آج بھی بیت اللہ شریف کی چابیاں عثمان ابن طلحہ کے خاندان کے پاس ہیں۔ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ غنی۔ اور پھر حضرات گرامی، یہ
تربیت بتدریج آگے چلتی چلتی یہ جرمنی میں ایک پارسی المذہب لڑکی اس نے بہت بڑی لائبریری بنائی اور اس کا جب نام ترتیب دینا تھا تو اس نے پلان کیا کہ کس نام سے یہ لائبریری بنائی جائے. تو خطوط لکھے کہ جب سے یہ دنیا مارز وجود میں آئی ہے انسانی حقوق کا سب سے کوئی اہم واقعہ، اہم بات، اہم جملہ، کوئی اہم سٹوری جس کے تحت میں اس کا نام اس ہستی اور اس شخصیت کے نام پہ رکھوں. 1 سال لگا جوابات آتے، جوابات لکھے، کسی نے کسی کا لکھا، کسی نے کسی کا لکھا. ایک لیٹر اس لڑکی نے اپنے سامنے رکھ کر پریس کانفرنس کی اور وہ واقعہ تھا سسل رسول مراد نبی فاتح قبلتین ناصر دین مبین امام العادلین شہید مسجد نبوی خلیفۃ المسلمین خلیفہ دوم فرق بین الحق والباطل کیسر روم اور کسرا ایران کا فاتح عظیم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ امیر المومنین تھے. ایک بدو آیا اور کہنے لگا کہ مصر کے گورنر کی شکایت، مصر کے گورنر کے بیٹے کی شکایت لے کر آیا ہوں. عمر بن العاص اتنے تکڑے، اتنے بڑے اہم ایڈمنسٹریٹر تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اناج کا قحط آیا تو آپ نے پیغام بھیجا گورنر مصر کے نام پہ کہ ہمیں اناج بھیجو. تو اتنا بڑا اناج کا خزانہ اس گورنر نے بھیجا. مورخین کہتے ہیں کہ اناج سے لدا بھرا مزین پہلا اونٹ مدینہ المنورہ کی سرزمین پہ پہنچ چکا تھا. آخری اونٹ ابھی مصر کی سرزمین سے باہر نہیں نکلا تھا. اتنے بڑے گورنر کے بیٹے کی شکایت آئی. برے صغیر پاک و ہند کی گورنمنٹ کا کوئی معاملہ ہوتا تو کہتے نہیں اس کی خدمات بڑی ہیں، اس کی ہسٹری بڑی ہے، اس کی ذات بڑی ہے، اس کی قربانیاں بہت ہیں پارٹی کے لیے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کے خلاف کوئی ایکشن لے سکیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کو ٹھہراؤ مہمان خانے میں اور مصر کے گورنر کو گرفتار کر کے لایا جائے. اور گورنر ساتھ آئے. کچھ دن لگے، طویل سفر تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ گورنر مصر، گورنر کا بیٹا پہنچ چکے ہیں. آپ نے فرمایا اناؤنسمنٹ کرو، سب کو اکٹھا کرو. سب کو اکٹھا کیا اور معاملہ یہ تھا کہ گھوڑوں کی دوڑ تھی اور بدو کا اس شکایت کنندہ کا گھوڑا آگے نکل گیا تو گورنر کے بیٹے نے، گورنر کو علم بھی نہیں تھا، گورنر کے بیٹے نے اس کو پکڑ کے چند کوڑے لگائے. 8 کوڑوں کا ذکر ہے کہ تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں، میرا تعارف نہیں جانتے، تم گورنر کا بیٹا ہوں، تم نے حیا ہی نہیں کیا میرا، وغیرہ وغیرہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جتنے کوڑے اس نے تمہیں مارے تھے سب کے سامنے اس کو مارو. گورنر کے بیٹے کو مارے. اور اگلا جو جملہ اسے چیخیں نکل گئی صحابہ کرام کی. آپ نے فرمایا ایک کوڑا گورنر کو بھی مارو. اللہ اکبر. اور اگلا اس نے کہا نہیں جناب میں معافی چاہتا ہوں، گورنر تو وہاں موجود نہیں تھے، نہ انہوں نے مجھے مارا نہ مارنے کا کہا، تو مجھے معاف کر دیں، میں ان کو نہیں مارنا چاہتا، اتنی جرت نہیں رکھتا. حضرت عمر جلال میں آئے اور گورنر مصر کو اتنا بڑا ایڈمنسٹریٹر، اتنا بڑا نام، اتنا بڑا ڈیزگنیشن، آپ نے فرمایا گورنر تجھے کیا ہو گیا؟ تو نے اولاد کی تربیت نہیں کی، تیری اولاد نے لوگوں کو غلام سمجھا اور غلام بنانا شروع کر دیا. اور جب ماں جنم دیتی ہے بچے کو، بچہ دنیا میں آزاد آتا ہے، آزاد جنم لیتا ہے، آزاد پھرنے کا اسے رائٹ اور حق ہے. تمہیں یا تیری فیملی کو اسے اس طرح کی قید سنانے کا اور اس طرح کی ہراسمنٹ کا کوئی حق نہیں ہے. وارننگ جاری کی. اللہ اکبر. تو پارسی المذہب لڑکی نے جب یہ واقعہ پڑھا
تو اس نے کہا جب سے دنیا ماں سے وجود میں آئی ہے انسانی حقوق کا اتنا واقعہ، اتنا بڑا واقعہ میری قوت سماعت تک آج تک نہیں پہنچا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اور جرمن میں اس لائبریری کا نام، جرمن میں اس لائبریری کا نام آج بھی عمر لائبریری سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ۔ اللہ تبارک و تعالی۔ یہ ہیں باتیں غیر مسلموں کو بتانے کی کہ کیا اس طرح کی کوئی آپ تمثیل لا سکتے ہیں، اس طرح کا میرٹ اور اس طرح کا جسٹس، اور اس آقا رحمت کی جنہوں نے، اور پھر امام اعظم، امام الائمہ، سراج الامہ، کشف الغمہ، امام الامہ، امام مطلق، امام علی الاطلاق، اور دنیا کے کروڑہا مسلمانوں کے متفق علیہ امام سیدنا نعمان ابن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی۔ آپ ایک گھر کے قریب سے گزرے، بارش ہو رہی تھی تو کیچڑ سے دیوار، جو پاؤں سے کیچڑ اٹھا اور دیوار پہ لگا، ہاتھ سے صاف کرنے کی کوشش کی، اپنی قمیض کے گھیرے سے صاف کرنے کی کوشش کی۔ وہ بندہ غیر مسلم تھا لیکن مقروض تھا امام صاحب کا۔ باہر آیا تو سوچنے کا پتہ نہیں اب کون سا انداز اختیار کر کے مجھ سے قرضہ لینے کے لیے آئے ہیں، پریشان ہو گیا۔ کہنے لگا آپ نے پہلے بھی بڑے موقع مجھے دیے ہیں، ایک موقع اور دے دیں، کوشش کر رہا ہوں میں آپ کا قرض واپس کر دوں۔ آپ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، میں گزر رہا تھا اور میرے پاؤں سے، یہ بارش کا کیچڑ تھا، پاؤں سے جوتی سے کیچڑ اچھلا اور تیری دیوار کو لگا، تو میں نے یہ غلط سمجھا کہ اگر میں اس کو چھوڑ کے نظر انداز کر کے چلا جاؤں تو اس کو صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ، تڑپ کے رہ گیا بندہ، سبحان، مسلمان نہیں تھا۔ کہنے لگا جناب دیوار کو چھوڑیے، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر میرا دل صاف فرما دیجیے، سبحان اللہ، دیوار صاف ہوتی رہے۔ تو حضرات عزیز وقار اندازہ کیجئے کہ اسلام میں یہ، میں صرف آپ حضرات کی ذہن نشین کرنے کے لیے یہ چیزیں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کم از کم پتہ ہو کہ ہمارا کلیم، باقی میں کوئی فکر نہیں الحمدللہ، مومن کا، مسلمان کا یہ رائٹ بنتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو تربیت کا یہ عالم تھا کہ سیدنا امام زین العابدین، اب یہ روایت، یہ واقعہ بہت سارے دیگر جو اہل بیت اطہار خانواد رسول کی جو مقدس و مطہر ہستیاں ہیں، لیکن بات مابہ النزاع کی ہے کہ حضرت امام زین العابدین کھانا تقسیم فرما رہے تھے، تو ایک بندے کو کھانا جب دیا، برتن میں ڈالا، تو کہنے لگا کہ حضرت آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا تجھے پہچان لیا ہے، تو وہی ہے جب ہم قید تھے، خانواد رسول کرب و بلا کے واقعہ کے بعد قید میں تھا تو پتھر مارتا تھا۔ تو کہنے لگا جناب اب جب جانتے بھی ہیں تو پھر آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ امام زین العابدین نے فرمایا وہ تیرا ظرف تھا، یہ خاندان رسول کا ظرف ہے، خاندان رسول کا ظرف ہے۔ تو حضرات عزیز وقار، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عزت و ناموس رسالت کے حوالے سے آپ حضرات کو یہ دلیری ہونی چاہیے کہ ہمارے آقا کونین نے جو تعلیمات ہمارے دین نے، مذہب نے، شریعت مطہرہ نے، قرآن و احادیث سے جو سبق ہمیں ملتا ہے، ہمیں تو قرآن نے یہ کہا کہ آپ اگر کسی غیر مسلم سے بات کریں تو آپ کا لب و لہجہ اتنا شائستہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی بھی ڈبیٹ کرتے ہوئے بھی ذاتیات والا انداز نہ آنے پائے، اگلا یہ نہ سمجھ لے کہ اس کے مذہب کی یہ تعلیمات ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر ہمارا دین، ہمارا اسلام مذہب تو اتنا پیارا مذہب ہے کہ ہمیں یہ پڑھایا گیا کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کی طرف دیکھ کر مسکرانا بھی عبادت ہے۔ یہاں پہ صرف مسلمان کی بات نہیں ہے، اب کتنے مسکراتے ہیں دیکھ کر، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کس بدقسمتی کی وجہ سے مسکراہٹ جو ہے وہ نہیں دے پاتے، چہروں پہ نہیں لا پاتے۔ ویسے مسکراہٹ چہرے پہ سجائے رکھنا یہ صحت کی دلیل ہے، صحت کی علامت ہے، اس کو بہرحال ضرور شامل حال رکھا کریں۔ ہمارے جتنے بھی اہل اسلام ہیں ان موضوعات سے آشنا ہیں، حضور کی عزت و عظمت سے آشنا ہیں۔ میں نے ان چند باتوں کا یہ انتخاب اس لیے کیا کہ آپ کو عرض خدمت کروں کہ ہم کسی غیر مسلم سے بات کریں تو یہ واقعات، یہ روایات ہم ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں،
کہ اتنی شان رحمت للعالمینی. آخری بات میں آپ کو عرض کروں، کتب احادیث میں موجود ہے، جب یہ آپ نے متعدد بار علماء خطباء سے، مقررین واعظین سے بڑے اچھے سے اچھے پیرائے میں سناتے ہیں اس بات کو، کہ جب مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے تو مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ کچھ قیدی بیٹھے تھے، ان میں ایک نوجوان لڑکی بھی تھی. بڑا مشہور واقعہ ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس نوجوان لڑکی کو بلاؤ. مسجد شریف میں جانے سے پہلے کھڑے ہو گئے وہیں پہ. لڑکی آئی، سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے مبارک کندھوں سے وہ چادر جس کا قرآن میں ذکر ہے، جس کو کالی کملی نہیں کہتے، اس بچی کے سر پہ دے دی. ایک صحابی نے عرض کی روحی فدا کا یا رسول اللہ، صرف اپنی معلومات کے لیے عرض خدمت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال ہونا تھا تو جملہ قیامت تک کے لیے ہمیں سننے اور سنانے کو ملنا تھا نا، کہ اس چادر مبارک کے سائے کو ہماری بیٹیاں، بیویاں، بہنیں، مائیں ترستی ہیں، اس کے سائے کو. تو یہ تو آپ کا کلمہ نہیں پڑھتی. آپ نے فرمایا یہی بتانے میں محمد دنیا میں آیا ہوں کہ لوگوں، بیٹی بیٹی ہے خواہ کافر کی کیوں نہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی میں کون ہوں جانتی ہوں؟ کہنے لگی جانتی ہوں، پہچانتی نہیں تھی. جب صحابہ کا عدد دیکھا ہے نا تو میں پہچان گئی ہوں کہ آپ مسلمانوں کے نبی ہیں، محمد ہیں. فرمایا میں رحمت عالم ہوں، کوئی تیری آرزو خواہش ہو تو بتاؤ، میں پوری کر دیتا ہوں. کہنے لگی ماں باپ سے، گھر سے دور ہوں، غریب الوطن ہوں، اور مغموم اور محروم اور محزون کیفیت میں میری اور کیا خواہش اور آرزو ہوگی کہ مجھے آپ میرے ماں باپ کے پاس واپس بھیج دیں، میں اداس ہوں، معاف کر دیں. آپ نے فرمایا میں ابھی تیری اس آرزو کو پورا کرتا ہوں. اب حکمت دیکھیے، صحابہ کا جھرمٹ تھا. فرمایا دو وہ صحابہ آگے آ جائیں نوجوان جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی. سنیے گا ذرا حضرات، گرامی قدر حضرات، دو کمارے صحابہ حاضر خدمت ہو گئے. فرمایا جاؤ اس کو چھوڑ کے آؤ. صحابہ نے عرض کی، اس لڑکی سے کہا کہ چونکہ راستہ معلوم نہیں تمہیں آگے آگے جانا پڑے گا. مدینہ المنورہ سے باہر نکلے، تیز ہوائیں اللہ پاک مدینہ المنورہ کی وہ مقدس و مطہر بابرکت نسبت والی تیز ہوائیں سب کے مقدر میں فرمائے. تو جب دیکھا نا کہ بدن سے کپڑا ہٹنے لگا ہے، دوڑ کے صحابہ آگے چلے گئے. کہا بہن تیری عزت و ناموس کا ہمارے نبی نے پہرے دار بنا کر ڈیبیوٹ کیا ہے اور روانہ کیا ہے، امانت میں خیانت ہوگی. آواز دے کے بتاتی جاؤ کہ دائیں جانا ہے بائیں. وہ لیفٹ رائٹ کا بتاتی گئی. گھر پہنچے. اب جب گھر پہنچی نا لڑکی تو اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، قوم، قبیلے، برادری والے، اس ولیج والے، دور نزدیک والے، اپنے بیگانے سارے آئے اور ملے اور کہنے لگے اس نوجوان لڑکی کو کہ خدا نخواستہ خاکہ بدہن کوئی محمد کو نجومی کہتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی کاہن، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن تو محمد کی قید سے چھوٹ کے آ رہی ہے. کیف وجدت محمدا، تو نے محمد کو کیسا پایا؟ کہنے لگی سوال کیا ہے تو جواب سنو. جواب میرا یہ ہے کہ اگر تم بہتری چاہتے ہو، دنیا کی کامیابی اور فلاح چاہتے ہو اور آخرت کی بھی بہتری چاہتے ہو تو پھر میرا قوم قبیلہ سنو، دیر نہ کرو، جاؤ اس کریم کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، تمہاری دنیا بھی بہتر، تمہاری آخرت بھی بہتر. کہنے لگے پتا چلا نا کہ تجھ پہ بھی محمد کا جادو اثر کر گیا ہے. کہنے لگی نہیں، مجھ پہ جادو نے اثر نہیں کیا. جب میں آ رہی تھی سوچ رہی تھی کہ میری عزت تو میرے ماں باپ کے سین میں اتنی کبھی محفوظ نہیں رہی جتنی محمد کے کواروں میں محفوظ تھی. تو بات سمجھے نا حضرات. اب جو یہ علماء، یہ محققین جانے، جو واقعہ انڈیا میں یا جہاں بھی ہوتا ہے، کسی مذہب سے، سرزمین سے گستاخ کا، بے ادب کا، ایسے دہشت گرد کا تعلق نہیں ہوتا. وہ ایسے ہی جانور نما، انسان نما جانور ہوتا ہے.
जो वाक़या हुआ और इस तहकीक के हवाले से बड़ी पेचीदगियां हैं। उम्मुल मोमिनीन महबूब रब्बिल आलमीन सिद्दीका बिनते सिद्दीक क़यामत तक के मोमिनों की माँ, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पाकीज़ा नबी की पाकीज़ा बीवी। अल्लाहु अकबर। आप ये जो मैं सिर्फ आप हजरात के से नशीनी के लिए, ये जो बहुत मारूफ वाक़या है, मेरे ख्याल एक मरतबा पहले भी मैंने इसके कुछ इफ्तिसाबात अर्ज़ किए थे। तोहमत लगी तो किसी ने कोई मशवरा दिया, किसी ने कहा कि आपको अज़वाज की कमी नहीं, किसी और से निकाह फरमा लें। किसी ने कहा इंतज़ार करें रब के हुक्म का, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा घर भेज दें। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से राय जब तलब की ना, शाह वली मुहद्दिस भी फरमाते हैं 40 से ज़ायद कुरान की आयात ऐसी हैं जो हज़रत उमर की राय बन कर नाज़िल हुई। इधर राय बयान हुई, उधर कुरान बन गया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से राय पूछी गई तो अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, वैसे बहुत सारी किताबों में अहादीस के मतन पे आपको मिल जाएगा कि वो इस तरह हाथ जोड़ के कहते हैं कि ये नाज, ये अंदाज, ये झुकना, ये अदब, ये एहतराम। मैं देख रहा था कि जब सीनियर या रिश्ते में बड़े या मर्तबे में बड़े तो सादात खुद पहले अप्लाई करते हैं अपने घराने में कि एक दूसरे को झोंक के मिलते हैं, पाँव को हाथ लगाते। तो कहते ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज़ें कहाँ से आई हैं, ये रसूमात, ये बातें, ये पता नहीं क्या हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी बात करते हैं रिसालत बाब की बारगाह में, मैं हदीस से दिखा सकता हूँ कि दो जानू होकर इस तरह रख के तो ये हाथ जोड़ के बात शुरू किया। हदीस से मैं जिम्मेदारी के तौर पे, अब तो आपसे मुलाकात मेल जोल है ना, किसी को ख्वाहिश हो तो मैं दिखा सकता हूँ, इस तरह बात करते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आज जब ये मामला दरपेश आया है तो आपने राय के लिए हम सबको तलब फरमाया अपनी बारगाह में। जब आपने निकाह फरमाया था उस वक्त हमसे ये मशवरा आपने तलब फरमाया था, तो आपने फरमाया, उमर, आयशा से निकाह के लिए मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया था। जब रब का हुक्म आ जाए फिर मशवरा नहीं होता। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलाल में आके अर्ज़ खिदमत करते हैं कि मेरी बात का जवाब आ गया। या रसूल अल्लाह, यही बात आपकी ज़ुबान नबूवत से सुनना चाहता था कि जो रब, जो खालिक व मालिक आपके जिस्म अतहर पे मक्खी का बैठना बर्दाश्त नहीं करता, वो किसी गलत औरत को आपके बिस्तर पे किस तरह बर्दाश्त फरमा सकता है। ये फैसले रब्बी है, हमारा अकीदा और ईमान है, ये रिश्ते और बाकी चीजें जो हैं, ये चूंकि कुछ बातें, सारी बातें जो होती हैं वो माइक पे करने वाली नहीं होती, उनकी वजाहत सारे समझने वाले नहीं होते। ये अल्लाह के नबी की ही शान थी कि आपने इसीलिए फरमाया ना कि लोगों से उनकी अक्ल के मुताबिक कलाम किया करो। कई बड़े फसीह व बलीग होते हैं ना, और लुगत के भी बड़े माहर होते हैं, ये अल्लाह की देन है, अल्लाह की अता है। हर गुलेरा रंगो बुवे दीगरस्त, हर फूल की एक अपनी खुशबू है और उनका एक अपना अंदाज होता है, उनका एक अपना बयान करने का रंग होता है। लेकिन सारी बातें जो होती हैं वो सारे अहबाब जो होते हैं उनके लिए समझने से ताल्लुक़ नहीं रखती। लेकिन जो जी शऊर और इन्हमा को इधर इस्तगराक रखते हैं वो उलमा से पूछ सकते हैं, इन चीज़ों के जवाबात मौजूद हैं अल्लाह के फजल करम से। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। पीर साहब जब तकरीर कर रहे थे तो हज़रत सैयद साहब तो इन शानिया का वाला अबतर वो किबला ने फरमाया कि इसको मुकम्मल, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत निभाया, मुकम्मल किया। तो आपको पता है ना कि अबतर उसको कहते हैं जिसकी औलाद नरीना ना रहे जी। तो जिसके मुताल्लिक कहा गया था, सवाल ये भी किए गए कि उसके 4 बेटे थे। हुजूर के जब फरजंद का विसाल हुआ था ना, उस वक्त उसने ये दरीदा दहनी की थी, हर्जा सराई की थी। तो सवाल करने वाले बाद में भी सवाल करते रहे कि उसको अबतर कहा गया है, या रसूल, उसके 4 बेटे तो चारों ही जिंदा रहे। तो अब ये बातें उलमा से आप पूछेंगे, अहले इल्म से, तो फिर आपको पता चलेगा कि चारों ने अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ लिया था, अपने बाप को छोड़ दिया था। तो फिर देखिए हक किधर वाज़े हुआ जाके। अल्लाह पाक
آپ سب کو سلامت رکھے، ہمارے عقیدے سلامت رکھے، اس پرفتن دور میں ہمارے ایمان رب العزت سلامت رکھے، اور آپ کے جوش و جذبہ ایمانی اور ایمان کی حرارت کو ہر دم قائم و دائم رکھے اللہ پاک۔ اسی طرح محبت رسول ہمارے قلوب و اذہان میں ودیت فرمائے اور اسی کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔